بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حاضر خدمت ہے آپ کا میزبان عبدالقدوس راولپنڈی اسلام آباد کی تازہ ترین اپڈیٹس کے ساتھ۔ ناظرین کرام، راجنیتی کے کھیل کا سب سے بڑا اور بنیادی ہتھیار یہ ہے کہ مقابلے میں عددی اور مادی طاقت کے حوالے سے جو فریق کمزور پوزیشن میں ہو وہ کشمکش کو طول دے، لمبا کرے اور فیصلہ کن مارکوں سے پہلو بچا بچا کر آگے نکلتا رہے، یہاں تک کہ وقت کے جرنیل کے ہاتھوں جو طاقتور فریق ہے وہ کمزور پڑنا شروع ہو جائے، اور جو فریق بہت زیادہ کمزور ہے وہ کچھ طاقت پکڑنا شروع ہو جائے تو پھر فائنل میچ کھیلا جائے۔ یہ ہے فارمولہ راجنیتی کے سیاست کے کھیل کا۔ ناظرین، عمران خان بھی اسی اصول پر چل رہا ہے، جو اللہ کا پسندیدہ راستہ بھی ہے اور نبیوں کا طریقہ ہے اور ہمارے پیارے آقا کی سنت کے عین مطابق ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ قریش مکہ کے مقابلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عددی اور مادی طاقت کے اعتبار سے کمزور پوزیشن میں تھے، اس لیے آپ کے ہر طرح کے ظلم کو سہنے کے باوجود کفار مکہ کے ساتھ فیصلہ کن ٹکراؤ سے مسلسل پہلو بچانے کا راستہ اختیار کیا گیا آپ کی طرف سے، حتیٰ کہ 2 سال خود ساختہ قید یعنی شعب ابی طالب میں جو گھاٹی تھی محصور ہو کر بھی گزارنے پڑے، لیکن آپ نے اپنے آپ کو اور اپنے ساتھیوں کو فیصلہ کن ٹکراؤ سے بچا کر رکھا، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو مدینہ کی طرف ہجرت کا حکم دے دیا۔ مدینہ پہنچ کر جب مسلمانوں نے طاقت حاصل کر لی تو پھر پہلا جارحانہ اقدام کیا گیا اور شام سے آنے والے ابو سفیان کے قافلے پر حملے کا پروگرام بنا۔ یہ وہ جوابی حملہ تھا اس لوٹ مار کے خلاف جو مسلمانوں کی مدینہ کو ہجرت کے بعد مکہ میں جو ان مہاجرین کے گھر اور کاروبار تھے وہ قریش نے لوٹ لیے تھے، جو پیچھے یہ چھوڑ کر آئے تھے اپنے رشتہ داروں کو حوالے کر کے، یا اپنے جو غلاموں کے، یا اپنے بزنس پارٹنرز کے حوالے کر کے آئے تھے، وہ قریش نے چونکہ لوٹ لیے تھے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ اس کا انتقام لینے کے لیے مسلمانوں نے پھر ابو سفیان کے قافلے پر جو وہ شام سے واپس آ رہا تھا حملے کا پروگرام بنایا۔ اس کو پتہ چل گیا، باقی ساری تاریخ آپ جانتے ہی ہیں کہ اس کے بعد پھر بات غزوہ بدر تک پہنچی، جو پہلا براہ راست ٹکراؤ تھا مسلمانوں اور کفار کے درمیان جو مکہ کے قریش تھے۔ ناظرین، اسی سنت نبوی پر چلتے ہوئے عمران خان بھی فیصلہ کن ٹکراؤ سے بچ بچا کر صبر و استقامت کے ساتھ اپنی جدوجہد کو آگے بڑھا رہا ہے۔ حکومت و ریاست کی طاقت سے بظاہر عمران خان کو بے بس کر دیا گیا ہے، لیکن وہ کس مہارت اور ثابت قدمی سے راجنیتی کی یہ شطرنج کھیل رہا ہے، اور اس نے کیسی فول پروف اسٹریٹجی اپناتے ہوئے حکمران جو تمام اختیارات رکھتے ہیں ان کو پھر بھی بے بس کر کے رکھ دیا ہے۔ وہ بے بس کیسے ہیں آج وہ ہم آپ کو بتائیں گے، اور وہ کس طرح پھر ان کا وہ خاص پوائنٹ آئے گا جس پر پھر عمران اپنا اصلی چال چلے گا۔ اس وقت صورتحال ناظرین یہ ہے کہ کپتان کھیل کو آخر کار اس مقام تک لے آیا ہے کہ جہاں حکومتی کیمپ آخر کار آپس میں بھی الجھ پڑا ہے، یعنی جو پھر کمزور فریق ہوتا ہے وہ اس وقت کا انتظار کرتا ہے کہ جب جو حکومت میں جو طاقتور فریق ہیں ان کے آپس میں کوئی اختلافات پیدا ہو جائیں، جب ان میں اختلافات پیدا ہوں گے تو وہ کمزور ہو جائیں گے۔ یہ اللہ رب العزت کا بھی اصول ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ جب میں کمزوروں کو، مظلوموں کو، ظالموں کے ظلم سے نجات دلانا چاہتا ہوں تو ظالموں کو آپس میں لڑا دیتا ہوں، ظالموں کو آپس میں اس میں تقسیم کر دیتا ہوں، ظالموں کے آپس میں ایک دوسرے کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کر دیتا ہوں۔ ناظرین، یہ سارا معاملہ کیوں اب شکوک و شبہات والا بڑھ رہا ہے؟ یہ ہے 28ویں آئینی ترمیم، جس نے صدر آصف علی زرداری اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کو ایک دوسرے کے مقابل لا کر کھڑا کر دیا ہے،
اور صورتحال یہ بن گئی ہے کہ ان میں جو فریق بھی اب اپنے مطالبات سے پیچھے ہٹتا ہے یا وہ معاملات کو موجودہ صورتحال کے مطابق ہی آگے بڑھا دیتا ہے، وہ فریق وقت کے جرنیل کے ہاتھوں مارا جائے گا۔ یہ طے شدہ قانون فطرت کے عین مطابق بات ہے۔ بات صدر زرداری اور فیلڈ مارشل عاصم منیر یہ بات دونوں سمجھتے ہیں، اس لیے 28ویں ترمیم کے حوالے سے فائنل راؤنڈ جو ہے وہ اب اگلے 2 ماہ کے اندر ہی کھیلا جانا ہے۔ اور اس حوالے سے ناظرین، جس فریق نے بھی پسپائی کا رسک لیا، پیچھے ہٹنے کا رسک لیا، اس کی جو سیاسی موت ہے وہ نوشتہ دیوار بن جائے گی۔ یہ بات دونوں فریق سمجھتے ہیں، اس لیے 26ویں اور 27ویں آئینی ترمیموں کے دوران 4 اہم معاملات جو ہیں ان کو 2 دفعہ پینڈنگ کیا جا چکا ہے۔ پہلے 26ویں آئینی ترمیم کے وقت پینڈنگ کیا گیا، پھر 27ویں آئینی ترمیم کے وقت پینڈنگ کیا گیا، لیکن اب چونکہ مزید پینڈنگ کرنا ممکن نہیں ہے، اس لیے اس معاملے پر اب آخری سودے بازی جاری ہے۔ اور اس سودے بازی میں آصف زرداری جو قیمت مانگ رہے ہیں، فیلڈ مارشل عاصم منیر وہ قیمت دینے پر تاحال تیار نہیں ہے اور معاملہ خاصا گڑبڑ ہو چکا ہے۔ ناظرین، وہ 4 نکات کیا ہیں جن پر یہ سارا تنازع اب آگے بڑھے گا؟ ان کی تفصیل میں جانے سے پہلے ہم اپنے نئے آنے والے دوستوں کو یہ یاد دلانا چاہتے ہیں کہ یہ چینل آپ کا اپنا ہے، اس لیے آپ کے ہی مشن پر کاربند ہے، جو 25 کروڑ عوام کا مشن ہے، جو عمران خان کا مشن ہے۔ آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولنا، کیونکہ یہ آپ کا اپنا چینل ہے، تاکہ ہماری جو ویڈیوز ہیں وہ آپ کو باقاعدگی سے ملتی رہیں اور کوئی اہم ویڈیو آپ کی نظروں میں آنے سے رہ نہ جائے۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے یا ہماری ٹائم لائن پر موجود کوئی اور ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اسے آپ نے شیئر ضرور کرنا ہے اپنے فیس بک اور واٹس ایپ گروپوں میں، تاکہ چراغ سے چراغ جلتا رہے اور ہم مین اسٹریم میڈیا کی پھیلائی ہوئی مایوسی اور نا امیدی کا توڑ کر سکیں۔ ناظرین اکرام، 27ویں آئینی ترمیم کی منظوری کے دوران بلاول بھٹو زرداری نے خطاب کرتے ہوئے ایوان میں بڑے سخت الفاظ کہے تھے کہ کسی کا باپ بھی 18ویں ترمیم کو ختم نہیں کر سکتا۔ یہ ایک طرح سے اسٹیبلشمنٹ اور جنرل عاصم منیر کے زخموں پر نمک چھڑکنے والی بات تھی کہ جو 26ویں ترمیم کے دوران بھی اور 27ویں ترمیم کے دوران بھی 18ویں ترمیم کو ریورس کر کے NFC ایوارڈ میں صوبوں کا جو حصہ ہے 57% اسے کم کرنے کی 2 کوششوں میں ناکام ہو چکے ہیں۔ یعنی اسٹیبلشمنٹ بھی اور عاصم منیر بھی 2 کوششیں ان کی ناکام ہو چکی تھیں، اور جب یہ دوسری کوشش ناکام ہو رہی تھی تو بلاول بھٹو خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ کسی کا باپ بھی 18ویں ترمیم کو ختم نہیں کر سکتا۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ ان 2 ترمیموں کے دوران چونکہ اسٹیبلشمنٹ اور عاصم منیر کی مجبوری تھی، انہیں آئینی عدالت بھی بنوانی تھی، انہیں سپریم کورٹ کو بھی نکیل ڈالنی تھی، اور فیلڈ مارشل کے عہدے کو آئینی کور بھی دلوانا تھا، اور ابھی اگلے 5 برس کے لیے بطور آرمی چیف اور بطور فیلڈ مارشل تقرر بھی کروانا تھا۔ اس لیے بلاول بھٹو کی طرف سے اسٹیبلشمنٹ کے زخموں پر چھڑکے گئے نمک کو برداشت کر لیا گیا اور کوئی ریئیکشن نہیں دیا گیا۔ لیکن جو ہی اب نومبر گزرے گا اور تمام معاملات اسٹیبلشمنٹ کی مرضی اور منشا کے مطابق آگے بڑھ جائیں گے، طے پا جائیں گے، پھر پیپلز پارٹی کا بازو مروڑ کر 28ویں آئینی ترمیم منظور کروانے کی کوشش کی جائے گی، ایسا کہنا ہے ذرائع کا۔ اور اس حوالے سے جو کام ہے وہ 70% مکمل کیا جا چکا ہے، ایسا کہنا ہے ذرائع کا۔ ناظرین، زرداری نے پہلے اس ڈیل میں آزاد کشمیر کی حکومت مانگی اور اب ساتھ ہی گلگت بلتستان کی حکومت بھی مانگ لی ہے۔
ذرائع کہتے ہیں کہ جس طرح کہتے ہیں نا، کسی نے کہا کہ آپ اپنے باپ کو فروخت کرو گے، تو اس نے کہا ہاں میں فروخت کروں گا، تو اس پر اس کے کسی دوست نے اس کو ٹوکا کہ یار کوئی باپ کو بھی فروخت کرتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں قیمت ہی اتنی مانگوں گا کہ ان کا باپ بھی نہیں دے سکے گا۔ تو یعنی بظاہر تو میں نے ہاں کر دی ہے سودے کے لیے، لیکن یہ میں سودا ہونے ہی نہیں دوں گا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پہلے آزاد کشمیر کی حکومت مانگی، اب گلگت بلتستان کی بھی مانگ لی ہے، تو یہ جو قیمت اتنی زیادہ زرداری مانگ رہے ہیں اس کی وجہ بھی یہی ہو کہ وہ اصل میں یہ سودا کرنا ہی نہیں چاہتے۔ وہ یہ سودا کرنا کیوں نہیں چاہتے، وہ آج ہم آپ کو راز کی بات بتائیں گے۔ ناظرین کرام، اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو دو حکومتیں ہیں، زرداری اور بلاول نے صرف وقت گزارنے کے لیے مانگی ہے کہ ٹائم آگے یا ان کے بدلے میں وہ واقعی ملک میں 12 سے 16 صوبوں کے قیام، خود مختار بلدیاتی اداروں کے قیام اور NFC ایوارڈ میں صوبوں کا حصہ 57% سے کم کرنے والی آئینی ترمیم پر وہ اب تیار ہو چکے ہیں ذہنی طور پر، جس کے تحت صوبہ سندھ کو بھی 3 صوبوں میں تقسیم کیا جائے گا۔ یہ سارا معاملہ کس انداز میں آگے بڑھے گا اور پیپلز پارٹی کی سیاست کا کس طرح تیا پانچا ہوگا، اس کی تفصیل بہت دلچسپ ہے، اور یہی دلچسپ نتیجہ عمران خان کی پاور پالیٹکس میں زوردار واپسی کا نقطۂ آغاز ہوگا۔ یہ ہے وہ صبر و استقامت کا صلہ جو عمران خان کو ملے گا کہ وہ اس نے بڑے صبر و استقامت سے مشکل وقت کو گزارا، اور فائنل جو مارکا ہے، آخری مارکا، حتمی ٹکراؤ، اس سے اپنے آپ کو اور اپنی پارٹی کو بچا کر اس مقام تک لے آئے ہیں کہ جب یہ جو حکومتی کیمپ ہے، جو اسٹیبلشمنٹ اور حکومت ہے، یہ آپس میں لڑ پڑیں گے۔ اب ان کے آپس میں لڑنے کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ ناظرین، جنوبی پنجاب میں سرائکی صوبے کی تحریک کی سب سے بڑی علمبردار پاکستان پیپلز پارٹی رہی ہے، لیکن جنوبی سندھ میں اردو اسپیکنگ عوام کو یہی حق دینے پر پیپلز پارٹی تیار نہیں ہوتی، اور جو ہی جنوبی سندھ کے صوبے کا ذکر آتا ہے تو یہ اشتعال انگیز انداز میں اس کی مخالفت شروع کر دیتی ہے پاکستان پیپلز پارٹی۔ ملک میں چھوٹے صوبے بنا کر اقتدار و اختیار عوام کی دہلیز تک پہنچانے کے ہر منصوبے کی سب سے بڑی مخالف یہی پاکستان پیپلز پارٹی ہے، جس سے صاف نظر آ جاتا ہے کہ جو سرائکی صوبے کا نعرہ وہ لگاتی ہے، در حقیقت وہ ملک میں چھوٹے صوبے بنانے کے حق میں ہی نہیں ہے، یہ صرف ایک سیاسی نعرہ ہے، اور ہر منصوبے کی سب سے بڑی مخالفت وہ خود کرتے ہیں جب چھوٹے صوبے باقی پورے ملک میں بنانے کی بات کی جاتی ہے، یا جو ضلعی حکومتیں ہیں یا جو بلدیاتی نظام ہے اس کو جب بااختیار کرنے کا بات شروع ہوتی ہے تو نون لیگ اور پیپلز پارٹی دونوں اس کی مخالفت شروع کر دیتے ہیں تاکہ جو وزیر اعلیٰ کی پاورز ہیں وہ کم نہ ہو جائیں۔ اب جبکہ ناظرین فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر ملک میں چھوٹے صوبے بنا کر عوامی حمایت حاصل کرنے کا ذہن بنائے ہوئے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی نے اس کی مخالفت کو اپنی زندگی اور موت کا مسئلہ بنایا ہوا ہے، اور سندھ کے اگر 3 صوبے بنتے ہیں تو بدین ٹھٹھا سے خیر پور تک جو جنوب مشرقی صوبہ ہوگا سندھ کا، اسے مہران کے نام سے بھی، یعنی مہران صوبہ یا صحرائی و ساحلی صوبہ، جو بھی اس کا نام رکھا جائے گا وہ بن جائے گا، اور پھر اس صوبے میں پیر صاحب پگارا، ذوالفقار مرزا اور سابق وزیر اعلیٰ ارباب غلام رحیم پر مشتمل GDA اور اس کی جو اتحادی قوم پرست جماعتیں ہیں ان کی صوبائی حکومت بن جائے گی۔ کراچی صوبہ میں پاکستان تحریک انصاف یا MQM کی حکومت بنے گی، اور پاکستان پیپلز پارٹی جو دریائے سندھ کے دونوں اطراف کے اضلاع ہیں، شمال میں کشمور اور گھوٹکی سے شروع ہوتے ہیں اور جنوب میں لاڑکانہ اور نواب شاہ سے آگے دادو تک جاتے ہیں، تو پھر یہ صوبہ جس کا نام سندھ ہوگا، یہ واحد صوبہ چھوٹا سا رہ جائے گا، تیسرا حصہ، جس پر پھر پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہوگی۔ جبکہ پنجاب میں ایک بہاولپور صوبہ یا صوبہ پنجاب کے نام سے ٹوٹل 4 صوبے بنائے جائیں گے۔ پنجاب کو، سندھ کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جائے گا، اور جو پنجاب ہے اس کو 4 حصوں میں تقسیم کرنے کا منصوبہ ہے۔ پنجاب میں جو سب سے جنوب میں ایک صوبہ ہوگا وہ ہوگا صوبہ بہاولپور،
جو بھاولپور ڈویژن پر مشتمل ہوگا، ملتان اور ڈی جی خان جو 2 ڈویژن ہیں ان پر مشتمل ہوگا سرائکی صوبہ، یا جسے آپ جنوبی پنجاب بھی کہہ سکیں گے۔ راولپنڈی اور سرگودا ڈویژنوں پر مشتمل ہوگا پوٹھوہار صوبہ، اور باقی جو صوبہ ہوگا جو گجرانوالہ ڈویژن ہے، لاہور ہے، فیصل آباد ہے اور ساہیوال ڈویژن، ان پر مشتمل ہوگا پنجاب یا وسطی پنجاب۔ یہ 4 صوبے بن جائیں گے ناظرین کرام۔ اس سے آگے چلتے ہیں تو بلوچستان ہے، جس میں جو اس کے شمال مشرقی مغربی پشتون ایریاز ہیں، اس کو پشتونخوا صوبہ کا نام بھی دیا جائے گا، یا جو بھی نام دیا جا سکتا ہے، جنوبی پشتونخوا یا صرف پشتونخوا۔ وسطی بلوچستان صوبہ، جس کو آپ صرف بلوچستان کہہ سکتے ہیں، اس میں بلوچ اسپیکنگ ایریاز شامل ہوں گے، اور جنوبی ساحلی صوبہ جسے گوادر صوبہ کا نام بھی دیا جا سکتا ہے، وہ تیسرا صوبہ ہوگا جو ساحلی علاقوں پر زیادہ تر مشتمل ہوگا۔ یوں ناظرین بلوچستان کے بھی 3 حصے بن جائیں گے، خیبر پختونخوا کے بھی 3 صوبے بنیں گے، ایک شمال مشرقی جو ایریا ہے جس میں کوہستان ہے، ہزارہ جات کے مختلف علاقے ہیں، ایبٹ آباد ہے، یہ ہزارہ صوبہ ہوگا، مانسہرہ ہے۔ دوسرا ناظرین وسطی پختونخوا یا صرف پختونخوا کا صوبہ ہوگا، اور تیسرا جنوبی صوبہ جسے آپ خیبر صوبہ بھی کہہ سکتے ہیں، کہ جو جنوبی وزیرستان، شمالی وزیرستان اور ڈی آئی خان وغیرہ اور جو دوسرے علاقے ہیں ان پر مشتمل ہوگا۔ اس طرح ناظرین ایک صوبہ جو ہے وہ دارالحکومت اسلام آباد پر مشتمل ہوگا، ایک صوبہ آزاد کشمیر پر مشتمل ہوگا، اور ایک صوبہ گلگت بلتستان پر مشتمل ہوگا۔ یوں ملک میں کل ملا کر 16 صوبے بن جائیں گے۔ اس کے ساتھ ہی تمام اضلاع اور تحصیلوں کو با اختیار بلدیاتی نظام کے تحت مقامی حکومتوں کو بھی با اختیار کیا جائے گا۔ یوں چھوٹے صوبوں کے قیام اور بلدیاتی اداروں میں ضلعی اور ڈویژنل سطح کے سیاسی گھرانوں کو اکاموڈیٹ کر کے جو فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر ہیں وہ اپنا ایک اسٹیبلشمنٹ کا ذاتی حلقہ اثر یا اسٹیبلشمنٹ کی ایک نئی پارٹی، ایک نئی کاف لیگ تشکیل دینا چاہتے ہیں۔ جس طرح ایوب خان نے، ضیاء الحق نے اور پرویز مشرف نے اپنا ایک حلقہ انتخاب قائم کر لیا تھا ملک میں بلدیاتی اداروں کے ذریعے، ضلعی حکومتوں کے ذریعے۔ اب اس میں ایک نیا تڑکا یہ ہوگا کہ چھوٹے صوبے جب بن جائیں گے تو ان چھوٹے صوبوں میں بھی زیادہ تر صوبوں میں ایسی حکومتیں وہ لے آئیں گے جو پرو اسٹیبلشمنٹ ہوں گی۔ صدر زرداری ناظرین اکرام اس گیم کو سمجھتے ہیں کہ اگر چھوٹے صوبوں اور با اختیار بلدیاتی نظام کی اس گیم کو اسٹیبلشمنٹ نے پایہ تکمیل تک پہنچا لیا اور وہ کامیاب ہو گئی تو پاکستان پیپلز پارٹی کی جو بارگیننگ پوزیشن ہے وہ ختم ہو جائے گی، کیونکہ ملک کے 16 صوبوں میں سے اس کے پاس صرف 1 یا 2 صوبے ہوں گے، یعنی صوبہ بلوچستان میں اس کے پاس حکومت، صوبہ سندھ میں جو چھوٹا سا ایک تیسرا حصہ ہوگا موجودہ صوبہ سندھ کا، اس میں اس کی حکومت ہوگی، اور صرف 16ویں حصے کے زور پر پھر وہ اپنی باتیں نہیں منوا سکا کرے گی آئندہ کی پولیٹکس میں، اور سب سے کمزور ایک کھلاڑی بن کر رہ جائے گی۔ جبکہ نون لیگ سمجھتی ہے کہ وہ وسطی پنجاب یا جو پنجاب صوبہ ہوگا اس میں بھی، جو خیبر پختونخوا میں ہزارہ صوبہ بنے گا اس میں بھی، اور جو بہاولپور صوبہ جنوبی پنجاب میں بنے گا اس میں بھی، وہ 3 صوبوں میں بآسانی اپنا وزیر اعلیٰ منتخب کروا سکے گی، اس لیے وہ بہتر پوزیشن میں ہوگی۔ اس لیے وہ چھوٹے صوبوں کے اس پلان سے اتنی زیادہ خوفزدہ نہیں ہے جتنی پیپلز پارٹی خوفزدہ ہے۔ ناظرین کرام تحریک انصاف چونکہ کم از کم 8 صوبوں میں طاقتور پوزیشن میں ہوگی، جن میں جنوبی پنجاب صوبہ، پوٹھوہار صوبہ، کراچی صوبہ، اسلام آباد صوبہ، پختونخوا صوبہ، خیبر صوبہ، شمال مغربی بلوچستان والا جو پشتون صوبہ اور گلگت بلتستان صوبہ بھی شامل ہوں گے۔ اس لیے عمران خان کو بھی چھوٹے صوبوں کے قیام سے کوئی خطرہ یا مسئلہ نہیں ہے۔ ان 8 صوبوں کے ساتھ ساتھ پاکستان تحریک انصاف پنجاب یا وسطی پنجاب صوبہ، ہزارہ صوبہ اور بہاولپور صوبہ میں بھی نون لیگ کے ساتھ پوری طرح مقابلے کی پوزیشن میں ہوگی، اور مہران صوبہ میں بھی جی ڈی اے کی صوبائی حکومت اس کی سیاسی اتحادی ہوگی۔ اس لیے پی ٹی آئی واحد ملک گیر پارٹی ہوگی اور غیر معمولی سیاسی طاقت بن کر ابھرے گی چھوٹے صوبے بنانے کی صورت میں بھی۔
عمران خان نے اسی منظر نامے کے تناظر میں ڈیپ اسٹیبلشمنٹ کے پیغام رسانوں کو ملک میں چھوٹے صوبوں کے قیام کے اس منصوبے کی مخالفت نہ کرنے کا پیغام دے دیا ہے، اور یہ ہے وہ داؤ، یہ ہے وہ شطرنج جو خان نے کھیلی ہے بڑی مہارت سے۔ حالانکہ اس پر پابندیاں ہیں، اس کو اشتعال دلایا جا رہا ہے، اس کی بہنوں کے ساتھ جو کل سلوک کیا گیا وہ آپ کے سامنے ہے، لیکن خان اشتعال میں نہیں آ رہا اور بڑی باریک بینی سے اس ساری گیم کو، اس سیاسی شطرنج کو دیکھ رہا ہے، اور اس نے چھوٹے صوبوں پر ہاں کر دی ہے۔ بڑی خبر ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں ناظرین کہ عمران خان نے طاقتور بلدیاتی، با اختیار بلدیاتی نظام اور چھوٹے صوبوں کے حوالے سے اسٹیبلشمنٹ کو کہا ہے کہ ہم اس کی مخالفت نہیں کریں گے، اور اگر چھوٹے صوبے ملک میں بنتے ہیں تو ہم اس کا خیر مقدم کریں گے۔ ناظرین کرام، اس لیے اسٹیبلشمنٹ یہ سمجھتی ہے کہ یہ اس کے 70 سال پرانے پروجیکٹ پر عمل درآمد کے لیے مناسب ترین وقت ہے، لیکن آصف زرداری اب اس کباب میں ہڈی بنے ہوئے ہیں۔ اس لیے 28ویں ترمیم کے ایشو پر ایک بڑا پھڈا اور تنازع حکومتی کیمپوں کے اندر اگلے 2 ماہ کے دوران اٹھتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور آصف زرداری سب سے پہلی قیمت چکائیں گے اس حوالے سے کہ پاکستان پیپلز پارٹی لندن پلان سے شروع ہونے والی سازش کے ذریعے 3-4 برس کا عارضی اقتدار لینے کی وجہ سے اب ایک طویل عرصے کے لیے ملکی سیاست یا پاور پالیٹکس سے باہر ہونے جا رہی ہے۔ زرداری اس منظر سے خوف زدہ ہے، لیکن اگر وہ آخر وقت تک مخالفت کرتا ہے تو اس بات کا خدشہ بھی ہے کہ یہ ہر کام ڈنڈے کے زور پر کرنے کا مزاج رکھنے والے فیلڈ مارشل عاصم منیر موجودہ سیٹ اپ کو لپیٹ کر پھر مارشل لا لگا کر عدلیہ کے ذریعے اختیار حاصل کر لیں گے، اور ملک میں چھوٹے صوبے بنا کر نئے عام انتخابات کروائے جائیں گے، اور مشرف کی طرح با اختیار مقامی حکومتوں کے ذریعے ایک اپنی نئی پارٹی بنانے کی طرف وہ چل پڑیں گے۔ اس لیے جو موجودہ صورتحال ہے وہ بڑی تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے اور تبدیل ہوتی نظر آ رہی ہے۔ ماضی میں ناظرین اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان پیپلز پارٹی کے درمیان کشیدگی اس وجہ سے ایک حد تک رہی اور اس سے زیادہ نہیں بڑھی کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کی جو پوزیشن تھی وہ بڑی نازک تھی۔ جنرل عاصم منیر کو عدلیہ کو کنٹرول میں لینے کی بھی کوشش کرنا تھی، اور بطور آرمی چیف اور بطور فیلڈ مارشل اگلے 5 سال کا اپنا پکا انتظام بھی کرنا تھا۔ اس لیے یہ جو 2 ہنگامی مسئلے انہیں درپیش تھے، اس لیے انہوں نے فوج نے اور عاصم منیر نے چھوٹے صوبوں یا بلدیاتی نظام اور صوبوں کا NFC میں جو ایوارڈ میں 57% شیئر ہے جو اس کو کم کرنے کے حوالے سے جو 3 اہم ایشوز ہیں ان کو اس نے پینڈنگ میں ڈالنا قبول کر لیا، لیکن اب اسٹیبلشمنٹ کو ایسی کوئی ایمرجنسی بھی نہیں ہے اور انہیں یہ فوری طور پر یہ صوبوں والی ترمیم بھی منظور نہیں کروانی، اور اس میں بہت زیادہ تاخیر بھی انہوں نے اب نہیں ہونے دینی، کیونکہ دونوں صورتوں میں اب انہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ان کے جو 2 بنیادی کام ہیں یعنی عدلیہ ان کے ماتحت ہو چکی ہے، اور آئینی کور کے ساتھ جو عاصم منیر ہیں وہ اگلے 5 سال کے لیے برسر اقتدار یا پاور پالیٹکس کا سب سے طاقتور کھلاڑی بن چکے ہیں۔ تو ناظرین، ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بھی امریکی پالیسی کے انداز میں چلتی ہے، یعنی کہ جب کسی کی ضرورت ہو تو گدھے کو بھی باپ بنا لیا جاتا ہے، اور جب ضرورت نہ رہے تو نو لفٹ کی جھنڈی کروا دی جاتی ہے۔ 26ویں اور 27ویں ترمیموں کے دوران ہم نے دیکھا کہ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ نے یہی رویہ اختیار کیا کہ 26ویں آئینی ترمیم کے دوران ان کو باپ بنا لیا گیا، اور 27ویں آئینی ترمیم کے دوران ان کو کوئی لفٹ ہی نہیں کروائی گئی۔ اس لیے پچھلی 2 ترمیموں میں پیپلز پارٹی کے تمام ناز نخرے اٹھائے گئے ہیں، لیکن 28ویں ترمیم پر اب جو صورتحال پیدا ہونے جا رہی ہے وہ ڈنڈا سوٹا پروگرام بتائی جاتی ہے، اور قیدی نمبر 804 جو ہے وہ چشم تصور میں ابھی سے اسے بیٹھ کر اڈیالہ جیل میں انجوائے بھی کر رہا ہے، اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مکمل ٹکراؤ سے بچ بچا کر آگے بڑھنے کی اس کی پالیسی کے اب ثمرات سامنے آ گئے ہیں یا سامنے آنے والے ہیں اگلے 2 ماہ کے دوران۔ اس حوالے سے جو مزید اپڈیٹس ہوں گی وہ لے کر ہم جلد حاضر ہوں گے۔ آپ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔